ناظرین، ایران نے پہلی مرتبہ اپنی سرزمین سے اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا ہے۔ ہفتے کو نصف شب اسرائیل میں فضائی حملوں کے الرٹ جاری کیے گئے، رہائشیوں کو پناہ لینے کی تلقین کی گئی، جبکہ فضائی دفاع کو فعال کرنے کی وجہ سے دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ اسرائیل بھر میں کئی مقامات پر رات کے فضا میں ان حملوں کو پسپا کرنے کی کوششوں کے دوران، جبکہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی علاقے میں پہنچنے سے پہلے ہی کئی ڈرونز اور میزائلوں کو مار گرایا گیا۔ ایران، عراق، شام اور یمن سے داغے گئے میزائلوں اور اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے ساتھ ساتھ اردن نے بھی مار گرایا تھا۔ دوستو، یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہو گیا ہے، ایران نے پھول نہیں میزائل داغے ہیں۔ یہ بتانا اس لیے ضروری ہو گیا کہ ایرانی حملے کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ ایرانی حملوں کے نتیجے میں اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا یا کوئی نقصان سرے سے ہوا ہی نہیں۔ ایسے میں زیادہ تر پاکستانی میڈیا اور منافقین یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ صرف ایک لڑکی ہلاک اور فوجی اڈے کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ حالانکہ اگر آپ عالمی میڈیا کے ساتھ جڑ رہے ہوں تو آپ کو پل پل کی خبر پہنچائی گئی ہے، جہاں میزائلوں کو ہٹ کرتے ہوئے اور صہیونیوں کی چیخ و پکار کو واضح طور پر سنا جا سکتا ہے۔ متعدد میزائلوں کے ٹھکانوں پر گرنے کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں۔ ظاہر ہے ایران نے پھول نہیں پھینکے کہ نقصان نہیں ہوگا، بلکہ بلاسٹک میزائل داغے گئے ہیں، اور ایک بلاسٹک میزائل سے کتنی تباہی پھیلتی ہے اس کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ متعدد ویڈیوز جو کہ دوسرے شہروں سے یا فلسطینی علاقوں سے بنائی گئی ہیں، میلوں دور سے آگ کے شعلوں کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جس سے تباہی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب ظاہراً ہلاکتوں، زخمیوں اور نقصان کی رپورٹنگ خود اسرائیل کے اندر سے ہونی ہے، جس پر اسرائیلی حکومت نے مکمل پابندی کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اگر اندر سے خبر نہیں آ رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نقصان نہیں ہوا، بلکہ نقصان کو چھپایا جا رہا ہے۔ یہ چھپایا جانا پہلی دفعہ نہیں، بلکہ ہمیشہ سے یہی ہوتا آ رہا ہے۔ ایران نے جب عین الاسد ایئر بیس پر بلاسٹک میزائل داغے تھے تب بھی یہی اعلان کیا گیا تھا کہ بس فوجی مینٹل ٹراما سے گزرے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا، جبکہ اسرائیلی صحافی نے ٹویٹ کیا تھا عین الاسد سے ہلاک اور زخمی فوجیوں کو اسرائیلی اسپتالوں میں لایا جا رہا ہے، جسے بعد میں پھر ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ اسی طرح امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے سامنے ہلاک فوجیوں کے لواحقین نے احتجاج کیا تھا کہ ہم سے ہمارے پیاروں کا رابطہ نہیں ہو رہا اور حکومت ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں دے رہی۔ اسی طرح حالیہ جنگ میں بھی اسرائیل کا موقف ہے، ہمارے بس سینکڑوں فوجی مارے ہی گئے ہیں، جبکہ حماس اور حزب اللہ سینکڑوں ویڈیوز نشر کر چکے ہیں جس میں ہزاروں ٹینکوں اور فوجی گروپوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس لیے یہ سفید جھوٹ ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ دوستوں، متعدد ڈرونز مار گرائے گئے ہیں تو یہ حقیقت ہے، اور ایران کو بھی اس کا اندازہ تھا، اسی لیے سینکڑوں کی تعداد میں ڈرونز اور میزائلز مارے گئے۔ ساتھ ہی حزب اللہ نے آئرن ڈوم بیٹریوں کو نشانہ بنایا، جبکہ اسے روکنے کے لیے امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے لڑاکا طیارے بھی اسرائیل کے ساتھ دے رہے تھے تاکہ انہیں روکا جا سکے، لیکن ان ڈرونز اور میزائلوں کی بڑی تعداد نے اپنے اہداف کو کامیابی کے ساتھ ہٹ کیا۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ایرانی حملوں کو روکنے کے لیے 1.35 بلین ڈالرز خرچ ہو چکے ہیں، جو پاکستانی روپے میں 3.74 ارب روپے بنتے ہیں۔ اسی طرح چین اور روس، جن کے اختیار میں سیٹلائٹ سسٹم نے بھی اعلان کیا ہے کہ ایرانی میزائلوں نے اپنے اہداف کو ٹھیک اور کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ ناظرین، یہاں یہ بھی قابل غور بلکہ قابل افسوس ہے کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں۔ اب تک اردن اسرائیل کے خلاف برسر پیکار تھا، لیکن جو ہی ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو معلوم ہوا کہ اردن کی جانب سے حملے صرف ٹوپی ڈرامہ ہے، کیونکہ گزشتہ روز اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا، تاہم ان میں سے بیشتر ڈرونز امریکہ، اسرائیل اور دوسرے ملکوں نے مار گرائے۔ کچھ میزائل اردن کی فضائی حدود میں داخل ہوئے اور انہیں بھی مار گرایا گیا۔ اب تو نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ اردن میں مار گرائے گئے ایرانی میزائلوں کو شہریوں نے آن لائن فروخت کے لیے پیش کیا ہے۔ ایرانی شہریوں نے الحسا، مرج الحمام اور کرک گرنریوں کے علاقے پر گرے میزائلوں کا ملبہ مشہور اوپن مارکیٹ ویب سائٹ پر فروخت کے لیے پیش کیا، جہاں گاڑیاں، ریئل اسٹیٹ اور ہر قسم کا سامان فروخت کیا جاتا ہے۔ ان اشتہارات میں سے ایک عنوان میں لکھا ہے کہ بہتر حالت میں موجود ایرانی بلاسٹک میزائل برائے فروخت۔ ایک اور نے لکھا کہ ایک بار استعمال ہونے والا بلاسٹک میزائل پرکشش قیمت پر فروخت کے لیے پیش ہے۔ مشتہر نے میزائل کی تصریحات اور تصاویر کی تفصیلات پوسٹ کی اور کہا یہ ایک بہترین قسم ہے، یہ ایک حادثے میں مار گرایا گیا، اس کو شدید نقصان پہنچا، اسے قسطوں پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے ان میزائلوں کے ساتھ اپنی ذاتی تصاویر بھی پوسٹ کی۔ اس کا واضح مطلب وہی ہے جس کی نشاندہی سابق سینیٹر مشتاق احمد نے کی کہ اردن کا فوجی سربراہ غدار ابن غدار ابن غدار ہے۔ دوستو، اپنوں نے تو اوقات دکھائی، لیکن ایرانی حملے سے جو نقصان اسرائیل کا ہو گیا ہے اس کا ازالہ ناممکن ہے۔ مالی نقصان کے علاوہ اسرائیلی سیاسی و فوجی قیادت میں پھوٹ پڑنا بھی شامل ہے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ کی جانب سے جنگی کونسل کو ایرانی حملے پر اسرائیلی رد عمل کے حوالے سے فیصلے کرنے کی اجازت دینے کے اعلان کے بعد لگتا ہے کہ اس حوالے سے اسرائیلی قیادت میں اتفاق نہیں ہو سکا۔
मिनी सिक्योरिटी काबीना ने इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू, वजीर दिफा युआ गिलंट और इसराइली दिफाई काबीना के रुकन बेनी गेंट्स को इसराइल पर किए गए ईरानी हमले के रद्द अमल के बारे में मुनासिब फैसले करने की इजाज़त दी है। ताहम कुछ शख्सियात को ये बज़ाहिर ये फैसला पसंद नहीं आया, क्योंकि इसराइल के कौमी सलामती के वजीर इतमार बिन गवीर और वजीर खजाना ने इस पर एतराज़ किया। इसराइली अखबार ने मजीद कहा कि इसका मतलब ये है कि जंगी कौंसल को अपने फैसलों की मंजूरी के लिए सलामती कौंसल से रजू करने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह फौरी फैसले करने का अमल मजीद हमवार हो जाता है। नाजरीन, ईरानी हमले के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि आगे क्या होगा। तो दोस्तों, इसराइल के चैनल 12 टीवी के एक नामालूम इसराइली ओहदेदार का हवाला देते हुए कहा कि इस हमले का मौसर जवाब दिया जाएगा। इसराइल की फिदाई हदूद हमसाया ममालिक की तरह दोबारा खोल दी गई हैं, लेकिन वजीर दिफा ने कहा कि ईरान के साथ महाज आराई अभी ख़त्म नहीं हुई। इसी दौरान ईरान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने सरकारी टीवी को बताया कि ईरान ने इसराइल को मुतनब्बा किया है कि अगर इसराइल ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तो इसका जवाब हालिया फौजी कार्रवाई से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका ने इसराइल की किसी जवाबी कार्रवाई में हिस्सा लिया तो अमेरिकी अड्डों पर भी हमला किया जाएगा। पासदाना ने इनकलाब इस्लामी के कमांडर हुसैन सलामी ने यह भी कहा कि तेहरान अपने मफादात, हुक्काम या शहरियों पर किसी भी इसराइली हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। दोस्तों, बदला नुकसान का लिया जाता है। पहले ईरान ने बदला लिया, अब इसराइल बदला लेना चाहता है, लेकिन इस वक्त ईरान ने कम अज कम ये साबित कर लिया है कि वही वाहिद मुस्लिम मुल्क है जो इसराइल समेत अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को जवाब दे सकता है, और इसका अमली नमूना भी पेश कर दिया गया। इस पूरी कार्रवाई में उर्दन का किरदार सबसे मुनाफिकाना रहा, जिसने ईरान समेत पूरी मुस्लिम दुनिया को धोखा दिया। लिहाजा अब मुमकिन है कि कई मुस्लिम ममालिक आने वाले वक्तों में इसराइल समेत उर्दन को भी आड़े हाथों ले।